پھر دوسرا سوال ہوگا، ظاہری سی بات ہے، من نبیوں کا. اب یہ بھی میٹر کرتا ہے بہت زیادہ کہ تمہارا نبی کون تھا، رسول کون تھا تمہارا، یعنی کہ اللہ کے پیغام تم تک کس نے پہنچائے تھے، اور تم کس کے طریقوں پر چلتے رہے ہو، تمہارے زندگی میں کس کے فیشن تھے، کس کا ایٹیٹیوڈ تھا، انسانوں کے معاملے میں کس کی زیادہ عزت تھی، کس کو فالو کرتے تھے، تمہارا رہن سہن کس کے مطابق تھا، کلچر کیا تھا تمہارا. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہماری زندگی ہوئی، ان کے طور طریقوں سے ہم نے محبت کی ہوئی، ان کی سنتوں پر ہم نے عمل کیا ہو، وہ جیسے اخلاق ہمیں بتا کر گئے ویسے اخلاق ہو ہمارے، وہ جیسی تعلیمات دے کر گئے، اگر انہوں نے کہا کہ جھوٹ نہیں بولنا تو ہم جھوٹ نہ بولیں، اگر انہوں نے کہا دھوکہ نہیں دینا تو ہم دھوکہ نہ دیں، اگر انہوں نے کہا حرام نہیں کمانا ہم حرام نہ کمائیں، اگر انہوں نے کہا کہ بے حیائی معاشرے میں نہیں پھیلانی ہم نے بے حیائی معاشرے میں نہ پھیلائی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ معاف کر دیا کرو ہم نے لوگوں کو معاف کر دیا، انہوں نے کہا ہو کہ غصے کو کنٹرول کیا کرو ہم نے غصے کو کنٹرول کیا ہو، تو ہمارا آنسر یہی ہوگا کہ یہ ساری باتیں تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پتہ چلی ہے، وہی ہمارا پیغمبر ہے، اور اس کی عزتوں میں ہم نے یہ ساری کی ساری باتیں مانی. کیونکہ انسان دیکھو نا، جس کی عزت کرتا ہے اسی کی بات مانتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اسی کا غلام ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ انسان ہے، اس انسان کو سمجھے. انسان ایک مخلوق ہے، مخلوق، اور اس مخلوق کی کچھ ڈیزائرز ہیں، اس مخلوق کے اندر امپریس ہونے کا ایک مادہ ہے، اور یہ مخلوق اپنا ایک آئیڈیل بھی سیٹ کرتی ہے، اپنا ایک سٹار بھی بناتی ہے جسے اس نے فالو کرنا ہوتا ہے. جیسے کہ آج کل کے لوگ، آج کل کے نوجوان ٹک ٹاکر سٹار سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، سیلیبریٹیز سے بڑے متاثر ہو جاتے ہیں، ان کے میک اپ سے، ان کے میک اپ آئیڈیاز سے، ان کے رہن سہن سے، ان کی ڈریسنگ سے متاثر ہو جاتے ہیں. کسی کا ناچ گانا کسی کو امپریس کر دیتا ہے، کسی کی آواز کسی کو امپریس کر دیتی ہے، کسی کا بولنا کسی کو امپریس کر دیتا ہے، کسی کا رہنا سہنا، کسی کی دولت، کسی کی شہرت، کسی کی لک، خوبصورتی بندے کو متاثر کر دیتی ہے، اور ایک بندے کے پیچھے ہزاروں کا مجمع لگ جاتا ہے، ایک بندے کے پیچھے ملینز لوگ فالوور اس کے بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ملینز عقل کے اندھے کسی ایسے انسان کو اپنا آئیڈیل مان چکے ہیں جو کہ سیم اسی کی طرح ہے، اور وہ معاشرے میں کوئی امن نہیں پھیلا رہا، اپنی زندگی کے لیے اسٹرگل کر رہا ہے بے حیائی کی رسی کو پکڑ کر، اور لوگ اس کو فالو کر کے اپریشیٹ کر رہے ہیں. ہاں تم اچھا ناچ رہے ہو، ہاں تم اچھا گا رہے ہو، ہاں تم اچھی ایکٹنگ کر رہے ہو، ہاں تم اچھا فلرٹ کر لیتے ہو، ہاں تم اچھا کنٹینٹ بنا لیتے ہو، وغیرہ وغیرہ. ارے اگر وہ بنا رہا ہے تو اپنے لیے بنا رہا ہے، تمہیں اس سے کیا؟ اگر وہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، وائٹ ہے، اسکنی ہے، چبی ہے، جو بھی ہے اپنے لیے، تو تمہیں اس سے کیا؟ تم اس کے فالوور کیوں بن رہے ہو؟ تم اس کے دیوانے کیوں بن رہے ہو؟ کیا اس کے اکاؤنٹ میں جو پیسہ آتا ہے اس میں تمہارا کوئی حصہ ہوتا ہے؟ اس نے تمہیں کچھ دینا ہوتا ہے؟ تمہارے گھر میں جب کوئی بیماری آتی ہے تو اس نے، جس کو تم نے اپنا آئیڈیل مانا ہوتا ہے، کیا اس نے تمہیں کچھ سبق پڑھانا ہوتا ہے کہ بیماریوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے؟ کیا اس نے آج تک تمہیں کوئی اخلاق سکھایا؟ کیا وہ تمہارے مسئلوں میں تمہارے ساتھ کھڑا رہا؟ کیا اس نے کبھی تمہیں دعاؤں میں یاد رکھا؟ ارے وہ تو خود کو دعاؤں میں یاد رکھنا بھول جاتے ہیں، تو تمہیں کیا یاد رکھیں گے؟ تو اینی ہاؤ، ایسے آئیڈیلز، ایسے سٹارز کو آئیڈیلز مان لینا، ایسے سٹارز کے پیچھے چلنا، ان کو فالو کرنا جسٹ بیکاز آف کہ اچھا ناچ سکتے ہیں، اچھا گا سکتے ہیں، یہ اس فالوور کی سب سے بڑی بیوقوفی ہے. ارے تم اپنے آپ پہ اوور کرو، تم لاکھوں کروڑوں اربوں کا ایک مجسمہ ہو، تمہیں اپنا آپ کچھ نہیں لگ رہا، اور کسی کی ایکٹنگ، کسی کی سنگنگ، کسی کی بے حیائی تمہیں متاثر کر رہی ہے، اور تم رات دن اس کو دیکھتے ہو، رات دن اس کو سنتے ہو، تم اس طرح بن تو نہیں جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ تو اگر تو تم نے ایسے آئیڈیل سیٹ کیے ہوئے، ایسے سٹارز اپنی زندگی کے بنائے ہوئے ہیں، تو کنگریچولیشن، پھر تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا. من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس کے طور طریقوں پر چلے گا، جو جس کے کلچرز کو فالو کرے گا، قیامت کے دن انہی لوگوں میں، اسی گروپ میں اٹھایا جائے گا، انہی کا ٹیم ممبر کہلائے گا وہ. سو اٹس اپ ٹو یو کہ تم نے کس کی ٹیم میں آنا ہے. ناچنے گانے والوں کی ٹیم میں آنا ہے؟ اگر تم انٹرسٹ دکھاؤ گے دنیا میں تو قیامت کے دن انہی میں کھڑے رہو گے. اگر تم نے اپنا ایک آئیڈیل، ایک ماڈل کو بنایا ہوا ہے، ایک فلم سٹار کو بنایا ہوا ہے، تو یاد رکھنا تمہاری اس سے محبت تمہیں قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کرے گی. پھر جو حشر تمہارے آئیڈیل کا ہوگا، تمہارے فلم سٹار کا ہوگا، وہی حشر تمہارا بھی ہوگا، اگر تم اس کو فالو کر رہے ہو، اگر تم اس سے محبت رکھ رہے ہو، اور اس کی محبت میں اس کو فالو کرتے کرتے تم اللہ سے غافل ہو، رسول سے غافل ہو، تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلچرز، ان کی بتائی ہوئی باتیں آکورڈ لگ رہی ہے، اور ان کی نئی سوچ جو شیطان ان کو نئی طریقوں سے بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے طریقے، آئیڈیاز دیتا ہے، تم اسے لے کر بڑا اپنے آپ کو لبرل سمجھ کر اور ایٹیٹیوڈ مار کر کہتے ہو کہ ہاں یار یہ کام کی بات کر رہے ہیں، تو کنگریچولیشن برو، تم انہی میں لوگوں میں قیامت کے دن کھڑے رہو گے. ہاں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری شہری کی طرف بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے. لیکن اگر تم نے اپنا ماڈل
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، اگر تمہاری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے، ان کی سنتیں ہیں اور اس پر تمہیں فخر ہو رہا ہے، ان کا لائف سٹائل ہے، تو یقین کرو کل تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیم ممبر کہلاؤ گے۔ قیامت کے دن جن کی طرف سب کی نظریں ہوں گی، قیامت کے دن نبی بھی ہم سب کو یہ کہیں گے کہ جاؤ بھائی اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، آج تو ہمارے اندر ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے بات کر سکیں، کیونکہ اللہ بڑے غصے میں ہے۔ وہ نبی جس کے چہرے کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، وہ نبی جس کی شان اتنی بڑی ہے کہ جب تک اس کی امت جنت میں انٹری نہیں مارے گی تب تک کوئی بھی پیغمبر اپنی امت جنت میں داخل نہیں کر سکتا۔ وہ نبی جس کو کھلے عام سب کے سامنے یہ آفر دی جائے گی کہ اے نبی مانگو ہم سے، کیا مانگتے ہو، اللہ کی طرف سے، اوئے ہوئے ہوئے، اور وہ بدلے میں تم لوگوں کی شفاعت مانگیں گے، وہ بدلے میں تم لوگوں کے لیے اللہ سے جنت مانگیں گے۔ ایسے نبی کو تم لوگ اگنور کر رہے ہو، ایسے نبی کے طور طریقوں کو تم لوگ کہتے ہو کہ یہ آکورڈ ہے، ایسا نہیں ہوتا، دور چینج ہو گیا ہے، تھوڑا لبرل ہونا چاہیے، تھوڑا ذہن کو تھوڑا جو ہے وہ کھول کے رکھنا چاہیے۔ اوکے فائن، ٹھیک ہے، پھر ٹھیک ہے، تمہاری سوچ ہے ہی کتنی جو زندگی کو سمجھ جاؤ گے؟ ہاں، مٹھی بھرا دماغ ہے تمہارا، اپنے لیے اچھے فیصلے تک نہیں کر سکتے، اور سوال اٹھاتے ہو نبی کی زندگی پر، کیسے کر لیتے ہو؟ اور کمپیئر کرتے ہو آج کے لوگوں کو، آج کے فلم سٹارز کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ 2 ملین فالورز والوں کو تم کمپیئر کرتے ہو صحابہ سے، کہ جن کے گزرے ہوئے صدیاں گزر گئیں، جن کے اس دنیا سے جاتے ہوئے صدیاں گزر گئی، لیکن آنے والے بلینز آف بلینز مسلم ان کو فالو کر رہے ہیں۔ تم یہ 2 ملینز والے لوگوں کو ان سے کمپیئر کرتے ہو، ان کی اور ان کی تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے، کوئی میچ ہی نہیں ہے، وہ کہاں اور یہ کہاں۔ لیکن تم لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہو، مٹی سے متاثر ہو رہے ہو، ستاروں کو بھول رہے ہو، پتھروں کو دل دے رہے ہو، چاند کو بھول رہے ہو۔ چاند قیمتی ہے، ستارے قیمتی ہے۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فرینڈز ہمارے لیے کافی تھے رول ماڈلز بننے کے لیے۔ انہوں نے جو زندگی بتائی وہ کافی تھی اپنی زندگی کو صحیح طریقے سے جینے کے لیے۔ انہوں نے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی وہ تعلیمات کافی تھی ہمارے لیے۔ ہمیں کوئی دنیا کے نئے فلسفوں کو سیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ زندگی میں یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، تھوڑا سا ٹائٹ جینز ہونی چاہیے، اسکرٹس ہونی چاہیے، ارے یار یہ کیا برقعے لے کے گھومتے رہتے ہیں، تھوڑا سا بندے کو کھلے فضا میں گھومنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری سوچ تو پھر لے جائے گی، ڈبو دے گی ہم سب کو۔ تو اگر تو تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز بن کر اس دنیا میں اپنی زندگی گزارو گے تو ڈیفینیٹلی جب تم سے فرشتہ یہ پوچھے گا نا کہ تمہارا نبی کون ہے، تمہارا نبی کون تھا، دنیا میں کس کے طور طریقے تمہارے لیے میٹر کرتے تھے، تمہیں قرآن کس نے پہنچایا، تم کس کی شریعت پر تھے، تو تم لوگ ڈیفینیٹلی یہ کہو گے، اگر تمہاری زندگی ان اصولوں پر گزری کہ جن اصولوں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارنا بتا گئے ہمیں، پھر تم یہ کہو گے کہ میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ادروائز دنیا میں تم تالیاں بجاؤ شاہ رخ خان کے لیے، دنیا میں تم تالیاں بجاؤ سلمان خان کے لیے، دنیا میں تم ڈریسنگ کرو دیپیکا جیسی، عالیہ بھٹ جیسی، اور قبر میں تم کہو کہ میرا نبی جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، تو تمہاری بات کا یقین نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم کہہ ہی نہیں سکو گے، کیونکہ تمہارے سامنے قبر میں وہی لوگ آئیں گے جس کو تم فالو کرتے تھے، وہی لوگ آئیں گے جس کی ویلیوز تمہارے دل میں تھی، وہی لوگ آئیں گے جن کے مجروں کو، جن کے ڈانس کو، جن کی گندی فلموں کو، جن کی بے حیائیوں کو رات دن صبح و شام 12 بجے 10 بجے 11 بجے دیکھتے رہو۔ ہاں، وہی آنکھوں کے سامنے وہ عکس آئے گا، اور یہی تمہارے جواب ہوں گے، پھر ناکام ہو جاؤ گے، تمہارا دوسرا سوال فیل ہو جائے گا، اور پھر دوسرے سوال کے فیل ابھی تھا، اسلام تھا، بس یہ میرے کویسچنز ہیں۔ اگر اسلام میں پردہ کرنا فرض تھا تو میں نے پردہ کیا، اگر اسلام میں نگاہوں کو نیچے کرنا فرض تھا تو میں نے نگاہوں کو نیچے کیا، اگر اسلام میں نماز پڑھنا فرض تھا 5 وقت کی تو میں 5 وقت کی نماز پڑھ کر آیا ہوں یار، اگر اسلام میں جھوٹ بولنا منع تھا تو میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اگر اسلام میں بے حیائی کو پروموٹ کرنا یا خود بے حیائی کرنا منع تھا تو میں کوئی بے حیائی نہیں کی۔ ہاں، جب ہوئی غلطی سے میں نے معافیاں مانگی، کیونکہ اللہ نے اسلام میں ہی ہم سے کہا ہے کہ بھائی توبہ کرو، تو ہم تو ایزیلی کہہ دیں گے کہ یار میرا جو مذہب تھا وہ اسلام تھا، میں اسی کو فالو کرتا تھا، زندگی گزارنے کے طریقے اسلامی نے مجھے سکھائے، وہی رولز تھے، وہی زندگی کا طور طریقہ تھا میرا، وہی جو اسلام نے کہا تھا کہ ایسے کرو ویسے کر کے آئے ہوں، تو ہماری ایزیلی اسلام۔ لیکن اگر تم دنیا کی زندگی میں اسلام کی چادر کو اوڑھ کر، اسلام کی عزت کو اوڑھ کر، اسلام کے نام پر بے حیائی کر رہے ہو، تو تم کبھی نہیں کہہ سکو گے کہ میرا اسلام تھا مذہب۔ اگر تمہاری زندگی میں لا الہ الا اللہ کے موجود ہوتے ہوئے
تم ناچ رہے ہو، گا رہے ہو، تو تمہارے اسلام نے تمہیں ناچنے گانے کی پرمیشن دی تھی؟ نہیں، اسلام میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم نامحرموں سے رات دن باتیں کر رہے ہو وداؤٹ اینی ریزن، کوئی ریزن ہی نہیں ہے، تو کیا تمہیں اسلام نے یہ اجازت دی تھی؟ نہیں دی تھی، تم تو کرتے رہو، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارا مذہب اسلام تھا؟ یہ تو کرسچینٹی میں الاؤڈ ہے، یہ تو یہودیوں میں الاؤ تھا، یہ تو ایتھیسٹ کے لیے الاؤ ہے کہ ہاں جب دل میں جو آئے، زنا کرنے کا حکم آئے، زنا کرنے کی خواہش پیدا ہو تو زنا کر لو، لڑکی سے بات کرنے کا دل ہو تو لڑکی سے بات کر لو، لڑکے کے ساتھ ڈیٹ مارنے کا دل کرے تو لڑکے کے ساتھ ڈیٹ مار لو، اوپن براڈ مائنڈیڈ ہو کے لبرلزم کو پروموٹ کر کے، لبرلزم پہ فخر کر کے لبرل طریقے سے زندگی گزارو۔ یہ تو آئی تھنک کہ اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ تو اسلام سے باہر والی چیزیں ہیں، تو تم تو اسلام پر عمل ہی نہیں کر کے آئے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ تمہارا مذہب اسلام تھا؟ تمہارے تو اعمال یہودیوں جیسے ہیں، تمہارے اعمال کفار جیسے ہیں، تمہارے اعمال نان مسلمز جیسے ہیں، تمہارے اعمال ان لوگوں جیسے ہیں جن کی زندگی میں خدا نام کا تصور ہی نہیں ہے، اور کر کے تم وہ آئے ہو۔ 60-70 سال تک یہ مشغلے تھے تمہارے، کلبوں میں ناچتے تھے، شراب تم نے پی، شراب اسلام میں تو شراب حرام ہے، تم نے تو شراب بھی پی، اسلام میں تو زنا حرام ہے، تم نے تو زنا بھی کیا، اسلام میں تو جھوٹ بولنا حرام ہے، تم نے تو جھوٹ بھی بولا، اسلام میں معاہدوں کو پورا کرنے پر زور دیا گیا، لیکن تم نے تو مسلمانوں سے معاہدے کر کے خود توڑا، کیوں؟ تو اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوں گے نا، یہ کبھی نہیں کہہ سکیں گے کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ اسلام ہے۔ جن مذاہب میں یہ سب الاؤڈ ہوتا ہے، جن مذاہب میں ان سب چیزوں پر روک ٹوک نہیں ہے نا، پھر وہی ان کا مذہب ہے۔ تو اگر ایسی زندگی گزار کر یہ سوال ہمارے سامنے آ گیا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، کیا تھا، کس مذہب پر تھے، تو یقین کریں ہم ناکام ہو جائیں گے، ہم کہیں گے لا ادری، ہمیں نہیں پتا، ہم کنفیوز ہو جائیں گے۔ جب اسلام سے زندگی میں ہمارا دور دور تک کوئی ریلیشن نہیں ہوگا، اسلام کے حکم ہم خود بھی توڑیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے بھی ٹوٹے، اور ہمیں ذرہ برابر بھی فکر فیل نہ ہو، ڈر فیل نہ ہو، گھبراہٹ فیل نہ ہو، تو قبر میں ایسے اسلام کو ہم قبول کیسے کریں گے؟ جس اسلام کو ہم دنیا میں نہیں قبول کر سکتے، اس اسلام کو ہم قبر میں کیسے قبول کریں گے پھر؟ تو یہ 3 سوال ہیں، اور ان 3 سوالوں میں میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ان 3 سوالوں کے لیے خود کو تیار کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ اپنی زندگی میں اور اپنے دل میں موجود تمام ان محبتوں کو نکال کے باہر پھینکے جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر رہی ہے، جو آپ کو آخرت کمانے سے غافل کر رہی ہے، اور فرسٹ پریورٹی اللہ کو سیٹ کریں، فرسٹ عزت اللہ کو دیں، سب کچھ اللہ کو مانیں، اور اللہ کے لیے پھر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ اللہ کے تمام احکامات جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تک لے آئے، ان کے طریقے آپ لوگوں کو بتا دیے، جس طرح رولز اللہ کے نبی نے آپ کو بتا دیے، سمجھا دیے، کلیئر کر دیا سب کچھ، ان میں انٹرسٹ لیں، ان کو پڑھیں، اور جو پتہ ہے ان پر عمل کریں، اور اسلام کے دائرے کے اندر اپنی زندگی گزاریں۔ اسلام نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کو حرام سمجھیں، لوگ اسے حلال نہیں کر سکتے، لوگوں کی باتوں میں مت آئے، لوگ نہیں چاہتے کہ تمہاری جنت تمہیں مل جائے، لوگ تو تمہیں دنیا میں بھی ذلیل دیکھنا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی تمہیں ذلیل دیکھنا چاہتے ہیں، لوگوں کی وجہ سے اور دنیا کی وجہ سے، اور یہ فیشنیبل لوگوں کی وجہ سے، اور ان کے چمکتے چہرے اور چمکتی شہرت کو لے کر آپ ان سے متاثر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ تو خود بھی دھوکے میں جینا چاہتے ہیں اور تمہیں بھی دھوکے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تم ان لوگوں کی سنا کرو جو تمہیں اللہ سے ملا رہے ہیں، تم ان لوگوں کی فکر کرو جو تمہاری آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ تمہاری زندگی میں وہ لوگ میٹر کرنے چاہیے جن کی وجہ سے تمہیں اللہ یاد آتا ہو، جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کا قرب حاصل ہوتا ہو۔ تم زندگی میں موجود یہ تمام بت توڑ دو اپنے ہاتھوں سے، بے یقینی کے بت توڑ دو، تم اپنے اللہ پہ بھروسہ کرو، تاکہ تم ان 3 سوالوں میں پاس ہو جاؤ، کیونکہ یہ 3 سوال فرشتوں نے لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، جو باقی کے 5 سوال ہیں انشاءاللہ اس کو کل ڈسکس کریں گے۔ اور وہ ایک صحابی تھے نا، وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود حساب کتاب لیں گے؟ تو ان سے کہا گیا کہ ہاں اللہ خود لیں گے۔ نہیں بتائے نا، سیریسلی اللہ رب العزت خود ہم سے سوال کریں گے؟ تو اس کا اللہ پر اتنا اسٹرانگ بلیف تھا، اتنا اچھا گمان تھا کہ جب ان سے کہا گیا نا کہ ہاں اللہ خود آپ سے سوال کریں گے، اللہ خود آپ سے پوچھیں گے زندگی کے بارے میں، تو وہ آگے سے کہتے ہیں پھر تو مزے ہی مزے، اور پھر تو کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے جب اللہ خود پوچھیں گے، کیونکہ وہ اللہ کی رحمت کو جان گیا تھا، وہ اللہ رب العزت کے مزاج کو سمجھ گیا تھا، وہ اللہ کی معرفت کو حاصل کر چکا تھا، اور اپنے اللہ پہ ایک اچھا گمان سیٹ کر چکا تھا۔ اس وجہ سے جب وہ کہتا ہے کہ یار اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اس کے سامنے جب جائیں گے اگر فیل بھی ہو گئے تو وہ پروموٹ کر دے گا، اینی ہاؤ۔ لیکن یہ 3 سوال بہت میٹر کرتے ہیں، عقیدے ہیں ان میں، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، ساری چیزیں ہیں اس میں۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے، کس کو مانتے تھے، کس کی مانتے تھے، کس کا یقین تھا، کس کی محبت تھی، من دینو کا، تمہارا دین کیا تھا، مذہب کیا تھا، کلچرز کیا تھے تمہارے، زندگی گزارنے کا کرائٹیریا کیا تھا تمہارا،
اور پھر من نبیوں کا، تمہارا نبی کون تھا، تم کس سے فالو کرتے تھے، کون ہے تمہارا آئیڈیل، کون ہے تمہارا رہبر رہنما، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزت دیں، اس کے لائے ہوئے دین کو عزت دیں، اور اس کے رب کو عزت دیں، یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں ذات ہمیں اللہ کے ہاں کامیاب کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں سے، زندگی میں موجود جتنا جو غلطیاں آپ سے ہوئی بھول جائیں اسے، جو گناہ آپ سے ہو گئے بھول جائیں اسے، کوئی بات نہیں، ہوتے رہتے ہیں، انسانوں سے ہی غلطیاں ہونی ہیں، فرشتوں نے آگے گناہ نہیں کرنے یہاں پہ۔ ہاں، اللہ نے صفت انسان کو دی ہے گناہ کرنے کی، یہ صفت نکال کے اللہ فرشتوں میں ڈال دے تو فرشتے بھی گناہ کرنے لگ جائیں، ٹھیک ہے؟ تو گناہوں سے پریشان نہیں ہونا، آج تک جتنی غلطیاں ہوئی ہیں، جتنی کمی کوتاہیاں ہیں آپ کے اندر، جتنی بے یقینیں آپ کے اندر، بھول جائیں، سب کچھ بھول جائیں، بس آج سے اپنی زندگی کو ایک نیا رخ دیں، آج سے اپنی زندگی کو ان 3 سوالوں کو سامنے رکھ کر گزاریں کہ بھائی مجھ سے پوچھا جائے گا رب کے بارے میں، اور رب اسے کہا جاتا ہے جو ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہماری تمام ضروریات ہم ضرورت کے وقت عین اسی ٹائم پوری کرتا ہے۔ سانس کی ابھی ہمیں ضرورت ہے، یہ ہم سانس لے رہے ہیں، مجھے ابھی چاہیے یہ سانس، تو اللہ ابھی ہی میرے لیے یہ سانس کا نظام، یہ بندوبست کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ اللہ فرمائیں گے کہ نہیں سانس ابھی نہیں، 2 دن بعد دوں گا، نہیں، جو چیز جتنی ضروری اور جب ہمیں چاہیے ہوتی ہے، اللہ اسی چیز کو اسی ٹائم ہمیں پرووائڈ کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں رب، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، اپنی عزت ہمارے دل میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے جڑ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد يا بديع السماوات والأرض يا حنان يا منان يا ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أول أولين يا آخر آخرين یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اللہ ہمیں اپنے دلوں میں آپ کا یقین پیدا کرنا ہے اور اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے۔ اے اللہ ہماری اس نیت کو قبول فرما۔ اے اللہ آج تک جتنے بھی گناہ ہو چکے ہم سے، غلطی سے، جان بوجھ کر، چھپ کر، لوگوں کے سامنے، اے اللہ سب کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے عزیز و اقارب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے دوستوں کے گناہوں کو معاف فرما، جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں، جو لوگ ہمارے علم میں ہیں، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں آباد ہیں، جنہوں نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہوا ہے، اے اللہ وہ بھلے اعمال سے غافل ہے، بھلے ان کی زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہیں، بھلے ان کی زندگیاں بے یقینوں میں گزر رہی ہیں، لیکن اللہ وہ تجھے ماننے والے ہیں، ان کے دلوں میں ایک خدا کا کانسیپٹ ہے، ان کے دلوں میں قبر اور آخرت کی زندگی کا تصور ہے۔ اے اللہ اس عقیدے کی وجہ سے ان کی مغفرت فرما۔ اللہ تیرے فالور ہونے کی وجہ سے ان کے تمام گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اور ان کو اپنی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ ان کا ذہن جن الجھنوں میں اور ان کا دل جن پریشانیوں میں گرفتار ہے، اللہ ان کو آزادی عطا فرما۔ جو جتنا تجھ سے دور ہے اللہ اسے اتنا اپنے قریب کر لے، جو جتنا تجھ سے قریب ہے اللہ اسے اور مزید اپنے قریب کر لے۔ اے اللہ جو جتنا تجھ سے غافل ہے اسے اتنی اپنی یاد عطا فرما۔ اے اللہ جس کے لیے عبادات مشکل ہیں اس کے لیے عبادات آسان فرما، جس کے لیے گناہ آسان ہے اس کے لیے گناہ مشکل اور زیادہ مشکل عطا فرما تاکہ وہ کر ہی نہ سکے۔ اے اللہ آخرت کی زندگی کا یقین عطا فرما، اپنی ذات کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ ہماری امیدوں کو خود سے جوڑ دے، ہمارے بھروسے کو خود سے جوڑ دے۔ اے اللہ اس دنیا کی حقیقتوں کو جیسے تو نے کھول کر بیان کیا، جیسے کہ ہمارے علم تک پہنچایا، اے اللہ اسی طرح ہمارے دلوں میں بھی اس دنیا کی حقیقت کا یقین ڈال دے، تاکہ ہم اس کے دھوکوں سے بچ سکے، تاکہ ہم اس کی الجھنوں سے بچ سکے اور ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکے۔ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمیں پاک صاف کر دے، اے اللہ ہمارے لیے مشکل کاموں کو آسان کر دے۔ اے اللہ تیرے لیے ہر ناممکن ممکن ہے، تیرے لیے ہر امپاسبل پاسبل ہے، تیرے لیے ہر مشکل آسان ہے۔ اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں ہدایت کی بہاریں چلا دے، ہم سب کی زندگیوں کو شیطان کی قید سے آزاد کر دے، نفس کی غلامی سے آزاد کر دے، اور ہم سب کو ایک اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ایک اچھا مومن بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ سب کو دور فرما۔ اے اللہ تو ہی ہے جس سے دعائیں مانگی جا سکتی ہیں، آپ ہی ہیں یا رب جس کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اے اللہ ہم میں سے جس سے بھی تو ناراض ہے، جس عمل سے بھی تو ناراض ہے، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جو جس وجہ سے پریشان ہے اس پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمیں ریئل چیزوں میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، جیسے کہ آخرت، جیسے کہ قرآن، جیسے کہ تیری ذات، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جیسے کہ قبر میں آنے والے حالات۔ اے اللہ ان کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قبر میں جانے سے پہلے قبر کے 3 سوالوں کو اچھے طریقے سے ان کے جواب دینے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب آج تک کی تمام غفلتوں سے اور ان غفلتوں کو مان کر کہ اللہ ہم نے کیے ہیں، آج تک کے تمام گناہ
اور ان گناہوں کو ایکسیپٹ کر کے کہ اللہ ہم نے کیے ہیں، تیرے سامنے کیے، اللہ رکھ کے تیرے سامنے رکھ کے تجھ سے ان سب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے کندھوں کے بوجھ جو ہم نے گناہوں سے بہت بھاری کر لیے ان کو ہلکا کر دے، ہمارے دلوں کے اوپر جو گناہوں کا پہاڑ ہے اللہ اسے ہٹا دے، ہمارے دل جو سخت ہو چکے ہیں تیری نافرمانی کر کر کے اللہ اسے نرم کر دے، ہمیں موت کی غفلت سے بچا، ہمیں آخرت کے مسئلوں سے بچا، ہمیں کامیاب کر دے، ہمیں اپنی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی ویلیوز عطا فرما، ہمیں اپنا غم عطا فرما، اپنی فکر عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ۔ اور کنگریچولیشنز، اللہ رب العزت نے آپ کے علم میں اضافہ کیا، اللہ رب العزت نے آپ کے وقت کو قبول کیا، اللہ رب العزت نے آپ کے گناہوں کو معاف کیا، اللہ رب العزت نے آپ کے دل کی سچویشنز کو چینج کیا، اللہ رب العزت نے آپ کے سارے مسئلوں کو آپ کے ذہن سے نکال دیا، اللہ رب العزت نے آپ کے جنت کے فیصلے کر دیے، اللہ رب العزت نے آپ کے نام اعمال میں خوب ڈھیر ساری بھاری بھاری نیکیاں ایڈ کر دیں، اللہ رب العزت نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اللہ رب العزت کی رحمت آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ جو ٹائم اللہ کو آپ نے دیا زمین پر رہتے ہوئے، جس طرح آپ نے اللہ کو یاد کیا، اسی طرح اللہ رب العزت نے آسمانوں پر رہتے ہوئے آپ لوگوں کو یاد کیا۔ جس طرح تم نے اللہ کی تذکرے کو کیا اور سنا، اسی طرح اللہ رب العزت نے تمہارے تذکرے کیے اور اس پر فخر کیا کہ یہ ہے وہ میری مخلوق، اے فرشتوں، جس کو جب میں بنا رہا تھا تو تم لوگ کہہ رہے تھے کہ ان ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہو کہ جو زمین میں فساد مچائے گی، جو زمین میں قتل و غارت کرے گی، تیری نافرمانیاں کرے گی۔ تو اللہ نے آگے سے ان کو کیا کہا تھا؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دیکھو انہوں نے نہ اپنے رب کو دیکھا، دیکھو نہ انہوں نے جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، اس کے باوجود اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں، اس کے باوجود جنت میں جانے کی خواہش کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود جہنم میں جانے سے اپنے رب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ محبت، یہ عقیدت، یہ سیکرٹ لو آپ کو صرف اس دنیا میں ملے گا۔ مرنے کے بعد تو اللہ رب العزت اپنی قدرتوں اور اپنی رحمتوں کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گے، آپ کو ایک جنت دے دی جائے گی، بس آپ مزے کریں گے۔ لیکن یہ تڑپنا اس دنیا میں ہے، یہ رونا اللہ کے لیے اس دنیا میں ہے، یہ اللہ سے دعائیں مانگنا صرف اس دنیا میں ہے، یہ بن دیکھے اس کی عبادت کرنا اور اس کی لذت حاصل کرنا یہ صرف اس دنیا میں ہے۔ میں اسی لیے آپ سے کہتا ہوں کہ ان موقعوں سے، ان قیمتی لمحوں سے خوب فائدہ اٹھا لو، خوب فائدہ اٹھا لو۔ زندگی اتنی لمبی نہیں ہے جتنی لوگوں نے ہمیں بتا دی ہے، زندگی اتنی لمبی نہیں ہے جتنا معاشرہ ہمیں بتا رہے ہے، زندگی بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے، بہت مختصر ہے۔